کو عطا فرمائی. انشاءاللہ اس پر گفتگو اس کے وقت پر ہوگی. لیکن آج دوسری شب ہے شعبان المعظم کی، اور یہ مبارک شب ہمارے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی شب ہے. وصال کی شب بھی کہی جاتی ہے اور شہادت کی شب بھی کہی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، یعنی ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اس میں جو مسائل ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، نمازیں کس طریقے سے درست ہوتی ہے اور کس طریقے سے نادرست ہوتی ہے، یہ سارا قانون اگر کسی نے دیا ہے تو وہ حدیث پاک سے نکال کر ہم حنفیوں کو امام اعظم ابو حنیفہ نے عطا فرمایا ہے. اس سے پہلے کہ امام اعظم کی زندگی پر کوئی گفتگو ہو، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات آئی ہوگی کہ آخر ایک انسان، ایک عالم، ایک امام، اس کے کہنے اور اس کے قانون دینے کے مطابق ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ رسول کے کہنے سے کرتے ہیں. لیکن اس میں امام اعظم کا ہم پر کیا احسان ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن نماز کیسے قائم کریں؟ فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. لیکن اب کتنی رکعت پڑھیں؟ فجر میں 2 رکعت پڑھیں فرض کی، ظہر میں 4 رکعت فرض پڑھیں، عصر میں 4 رکعت فرض پڑھیں، مغرب میں 3 رکعت فرض پڑھیں، عشاء میں 4 رکعت فرض پڑھیں. یہ تو حدیث پاک میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اب جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے میں جب نماز شروع کریں تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے. وہ کتنا اٹھائیں؟ یہاں تک اٹھائیں، یہاں تک اٹھائیں، یہاں تک اٹھائیں، صرف یہیں تک اٹھائیں. اب اس میں ہم امام اعظم کے محتاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہاں تک اٹھایا، کبھی یہاں تک اٹھایا اور کبھی یہاں تک اٹھایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں تک اٹھائے، پھر اس کے بعد یہاں باندھیں، یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں بھی باندھا، یہاں بھی باندھا، یہاں بھی باندھا. تو اب کہاں ہاتھ باندھیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا کہ 3-4 مقامات پر ہاتھ باندھے، اور کبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ باندھے ہی نہیں. اب آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اور بھی الجھتی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کام کیوں کیا کہ کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے اور کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے. آخر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر ایک ہی طریقے سے نماز ادا فرماتے تو پھر ہم بھی ایک ہی طریقے سے نماز ادا کرتے، امت میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ بات ایک جاہل تو سوچ سکتا ہے، لیکن ایک ایمان والا امتی یہ بات نہیں سوچ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو عالم غیب حضور کے سامنے بے پردہ ہوتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں بھی ہاتھ اٹھایا ہے، کبھی یوں بھی اٹھایا ہے، کبھی یوں بھی اٹھایا ہے. تو یہ ہاتھ اٹھانا کیوں تھا؟ تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہو سکتی تھی، لیکن آقا کریم کے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بدلتی کیوں جا رہی ہے؟ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، حضور اس کو دیکھتے تھے اور دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے. اور پھر حضور علیہ السلام و تسلیم
پر الگ الگ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. الگ الگ معاملات ہوتے تھے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کبھی نماز میں چلے بھی ہیں. حضور علیہ السلام نے کبھی 2 قدم آگے بھی کیا اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نماز میں جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب میں نماز میں تھا تو جنت کی کو میرے سامنے پیش کیا گیا تھا، میں آگے بڑھا اور میں نے جنت کے انگور کے خوشوں کو توڑا. اب یہ کیفیت آپ کو نماز میں تو نہیں مل سکتی ہے. تو حضور کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا آقا کریم کی کیفیت بدلتے رہتی تھی تو انداز بھی بدلتا تھا. لیکن اللہ کی شان تو یہ محبوب تیری کیفیت بدلتی ہے تو انداز بدلتا ہے، لیکن تو نے جو کر لیا وہ مجھے پسند ہے اور قیامت تک اب میں لوگوں سے کرواتا رہوں گا. اسی لیے کسی کو حنفی بنا دوں گا کہ وہ طریقہ بھی زندہ رہے، کسی کو شافعی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے، کسی کو مالکی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے، کسی کو حنبلی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے. تیری ساری اداؤں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. مولا کس کو؟ قرآن کو. تو قرآن اور بھی ہے. ہاں قرآن دیکھنے میں 2 ہے. ایک تو وہ قرآن ہے جو قرآن خاموش ہے جو تمہاری ناکوں میں رکھا ہے، اور ایک تو قرآن ناطق ہے جو آمنہ کی گود میں پرورش پاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اب وہ جو روایتیں تھیں ناف کے اوپر باندھے، ناف پہ باندھے، نیچے باندھے، اس میں امام اعظم نے حدیثوں میں ڈھونڈ کر وہ طریقہ نکالا کہ حضور علیہ السلام نے آخری میں کون سا کام کیا ہے. اس لیے کہ جو کام آخری میں کیا جاتا ہے وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے. حالانکہ سارے طریقے صحیح ہیں لیکن وہ طریقہ زیادہ صحیح ہے جو آخر میں کیا جائے. مثال کے طور پر ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس اپنا مرض پیش کرتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا لکھ کر دیتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا یا فائدہ ہو جاتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا تو بھی ڈاکٹر علاج تبدیل کر دیتا ہے، اور اگر فائدہ ہوتا ہے تو بھی ہوشیار ڈاکٹر علاج تبدیل کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 3 دن کا بخار تھا، بخار نہیں اترا تو دوسری دوا دی جائے گی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پاور فل ڈوز دیا جائے گا، ہائی ڈوز دیا جائے گا، یہ آپ کہتے ہیں نا. تو ڈاکٹر یوں بھی دوا تبدیل کرے گا. اب بخار اتر کے کم ہو گیا تو بھی ڈاکٹر دوا تبدیل کرے گا، اب دوا کا پاور کم کر دے گا. یعنی دونوں صورتوں کے اندر. لیکن کون سی دوا زیادہ معتبر ہوگی؟ جو ڈاکٹر نے ایک کے بعد دوسری لکھ کر کے دیا، دوسری کے بعد تیسری لکھ کر کے دیا، بلا تشبیر بلا تمثیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام اپنی زندگی میں کیے ہیں سب سے زیادہ وہ کام معتبر ہے جو حضور علیہ السلام نے آخری زندگی میں کیا، ظاہری آخری زندگی میں. اور وہ کس کے حصے میں آیا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حصے میں آیا. امام اعظم کے حصے میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ تقریباً 70 سے زیادہ بدری صحابہ کوفہ منتقل ہو گئے تھے مولائے کائنات کے ساتھ، اور اسی کوفہ کی زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی. تو امام اعظم کو ان لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. امام اعظم ان لوگوں سے روایت لیتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آخری زندگی تک دیکھا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک زیادہ صحیح ہے. سارے مسالک جو چاروں ہیں، مسالک سے مراد حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ 4 ہمارے امام کہتے ہیں. شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغی امامت پہ لاکھوں سلام. چاروں مسلک صحیح ہیں لیکن سب سے زیادہ اصح اور صحیح مسلک، سب سے زیادہ راجع اگر کسی کی دلیل ہے تو وہ ہمارے حنفی مسلک کی دلیل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی. اب آپ کو پتا چلا کہ روزہ ناک میں سے پانی جانے سے ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا، حلق میں پانی کا قطرہ کتنا جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا. یہ ساری محنتیں کس کی ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. اور آج کی شب ان کی شہادت کی شب ہے.
میں شہادت اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آگے وقت رہا تو ہم بیان کریں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت ہوئی، جس کو لوگ وصال بھی کہتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ہمارے امام کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،